News updates are brought to you by StyleBoost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور 24 ذوالحج 1441 ہجری 30 سامن 2077 اگست 2020 عیسوی کی 14 تاریخ ہے۔ آج 14 اگست ہے اور آج ہی کے دن پاکستان کے عوام اپنی آزادی کی 73ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ آج سے 73 سال پہلے دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے ایک نئی اسلامی ریاست ابھر کر سامنے آئی۔ غلامی کا ایک طویل اور کٹھن ڈراؤنا دور۔ یہ رات اتنی طویل تھی کہ کئی صدیوں تک مسلمانان برصغیر نے سکھوں اور انگریزوں کے خلاف جد و جہد کر کے بالآخر آزادی حاصل کی۔ یہ محض جد و جہد نہیں، ایک طویل اور خوفناک جنگ تھی۔ ہر لمحہ، ہر روز، ہر موڑ پر مسلمانوں کی عزت نفس مجروح کی جاتی، ہمارے بچوں اور عورتوں کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا، انگریز حاکم کے خلاف معمولی بات کرنے پر موت کی سزا ملتی تھی، ہمارے لاکھوں مجاہدین نے خون کے نذرانے پیش کیے، آزادی کے ایک سانس کے لیے موت کے پھندوں پر جھول گئے، ہزاروں آزادی کے متوالوں نے تنگ و تاریک کوٹھریوں میں جوانیاں گزار دیں، کتنے ہی توپ کے گولوں سے اڑا دیے گئے۔ یہ آزادی کیسے ملی؟ لاکھوں گمنام مجاہدوں، غازیوں اور شہیدوں کے نام تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہی نہیں، لیکن یہ آزادی ان کی جد و جہد اور خون سے عبارت ہے۔ اس مشکل اور کٹھن دور میں قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں مسلمانان برصغیر نے انگریز سامراج کے خلاف جد و جہد کی اور طویل جد و جہد کے بعد مسلمانوں نے آزادی کا سانس لیا۔ آج اس آزاد اور خود مختار ملک میں ہماری چوتھی اور پانچویں نسل آزادی کا سانس لے رہی ہے۔ شاید آج کی نئی نسل کو آزادی کی قدر و منزلت کا احساس نہ ہو۔ یہ آزادی کیسے ملی اور غلامی کتنا بڑا طوق ہے؟ اگر ہم ایک نظر ان غلام قوموں پر ڈال لیں جو آج غلام ہیں، یا وہ اسلامی ممالک جن کی آزادی چھیننے کے لیے وہاں جنگ مسلط کر دی گئی، اللہ کرے یہ ملک تا قیامت یوں ہی آزاد رہے اور ہمارے دشمنوں کے عزائم خاک میں ملتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ کمشنر سرگودا ڈویژن ڈاکٹر فرح مسعود نے کہا ہے کہ 14 اگست کا دن ہمیں ہماری قوم کی لازوال قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ تحریک آزادی ہمارے اسلاف پیر و جواں مرد و زن کے خون اور عزت و آبرو کی قربانی سے عبارت ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو آگاہ ہونا چاہیے کہ یہ آزادی ہمیں تشتری میں نہیں ملی، لہٰذا انہیں قوم کا وارث ہونے کے ناطے اس کی سالمیت، ترقی اور استحکام کے لیے جان جوکھوں سے محنت کرنی چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے جناح ہال کمپنی باغ میں یوم آزادی کے موقع پر منعقدہ پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیر شیخ، ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار، اے ڈی سی جی بلال فیروز اور ڈاکٹر ہارون رشید تبسم کے علاوہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کمشنر نے کہا کہ خودی آزادی کا منبع ہے، غلام قوموں میں خودی کا عنصر نمایاں نہیں ہو سکتا۔ آزادی کے اس تاج کو سروں پر ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں بھرپور جد و جہد اور محنت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے درد کو محسوس کیا اور انہیں پاکستان کی صورت میں خوبصورت تحفہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے آزادی کا دن بڑی شان و شوکت سے مناتی ہیں، جبکہ جشن آزادی کے سلسلہ میں سرگودا پریس کلب میں 2 روزہ تقریبات کا آج اختتام کر دیا گیا۔ گزشتہ رات سرگودا پریس کلب میں جشن آزادی میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا گیا،
جس میں ملی نغموں نے نوجوانوں کا خون گرما دیا۔ ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ اور ڈی پی او سرگودا فیصل گلزار نے آج سرگودا پریس کلب میں جشن آزادی کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کی اور جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ تقریب میں صدر سرگودا پریس کلب عبدالحنان چودھری، شاہین فاروقی اور امجد پرویز سمیت دیگر ممبران کلب نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر سرگودا عبداللہ نیئر شیخ نے کہا کہ پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ملک ہمارے لیے سائبان ہے، ہمیں اس کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہے، اس کے بغیر ہمارا وجود بے معنی ہے۔ قبل ازیں خطبہ استقبالیہ پیش کرتے ہوئے صدر سرگودا پریس کلب عبدالحنان چودھری نے کہا کہ یہ ملک عظیم مقصد کے لیے حاصل کیا گیا اور ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ سینئر رہنما شاہین فاروقی نے کہا کہ آج قیام امن اور خوشحالی کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ انتظامی ادارے اور میڈیا ملک میں امن اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے پور کردار ادا کر رہے ہیں۔ چیئرمین ایونٹ کمیٹی راؤ اسلم فراز نے کہا کہ سرگودا پریس کلب نے نوجوان نسل میں جذبہ حب الوطنی کو بیدار کرنے کے لیے ہمیشہ مرکزی کردار ادا کیا ہے اور آئندہ بھی سرگودا پریس کلب ملک کی تعمیر و ترقی، خوشحالی، امن اور جمہوریت کی بقا کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان نسل کو قیام پاکستان کے مقصد سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔ شاہپور سے ہمارے نمائندہ معظم لودھی نے خبر دی ہے کہ پاکستان بھر کی طرح تحصیل شاہپور میں بھی 74واں یوم آزادی جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلہ میں میونسپل کمیٹی شاہپور میں تقریب منعقد ہوئی۔ صدارت اسسٹنٹ کمشنر شاہپور زرمینہ وزیر، ایم پی اے چودھری افتخار حسین گوندل اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی چودھری طارق محمود گجر نے کی۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی اور ملی نغموں سے کیا گیا۔ ایم پی اے چودھری افتخار حسین گوندل اور اسسٹنٹ کمشنر شاہپور زرمینہ وزیر نے تقریب سے خطاب کیا۔ اس موقع پر افتخار حسین گوندل اور اسسٹنٹ کمشنر شاہپور زرمینہ وزیر نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال شاہپور کا دورہ کیا اور مریضوں کی عیادت اور ان میں تحائف تقسیم کیے۔ بعد ازاں ڈسٹرکٹ جیل شاہپور میں جشن آزادی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی سپرنٹنڈنٹ جیل میاں محمد انصر، ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ مظہر اقبال، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد بلال تھے۔ تقریب کے آغاز پر کیک کاٹا گیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل میاں محمد انصر نے کہا کہ جدوجہد آزادی میں بزرگوں کی قربانیوں اور مشکلات کو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق اتحاد، ایمان اور تنظیم کے تحت بحیثیت قوم ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ سپرنٹنڈنٹ جیل میاں محمد انصر نے قیدیوں میں مٹھائی تقسیم کی اور پروگرام کے اختتام پر پودا لگا کر شکاری مہم کا آغاز کیا۔ بھلوال سے ڈپٹی ایڈیٹر قمر رسول نظامی نے خبر دی ہے کہ جشن آزادی کے سلسلہ میں بھلوال میں یوم آزادی کی خوبصورت اور سادہ تقریب منعقد ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر بھلوال بلاول علی ہنجرا نے پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر اے ایس پی بھلوال میڈم مہم خان، صدر مرکزی انجمن تاجران بھلوال مرزا خالد محمود، ایس ایچ او تھانہ سٹی بھلوال سب انسپکٹر فاروق حسنات، ایس ایچ او تھانہ بھلوال انسپکٹر کیسر الہی، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی بھلوال اسد اللہ حریہ، تحریک انصاف کے رہنما خالق داد پڑھیار اور معززین کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ تحریک انصاف بھلوال کی جانب سے ڈاکٹر زاہد اقبال غوری، چیئرمین بھلوال ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر میں آزادی کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں معززین شہر اور تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر زاہد اقبال غوری نے باضابطہ طور پر ندیم افضل چند گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم افضل چند، جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی بھلوال ڈاکٹر آصف رضا امان، پی ٹی آئی تحصیل بھلوال کے صدر ملک خالق داد پڑھیار، سٹی صدر بھلوال چودھری ناصر علی وڑائچ، چیئرمین مارکیٹ کمیٹی سید ندیم عباس شاہ بھی شریک ہوئے اور ڈاکٹر زاہد اقبال غوری کو تحریک انصاف میں شمولیت پر مبارکباد دی اور کہا کہ ان کی شمولیت سے بھلوال پی ٹی آئی کا مضبوط قلعہ ثابت ہوگا۔ بھلوال میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام بھی جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا، جس میں ضلعی صدر عبدالرزاق ڈھلوں، جنرل سیکرٹری رانا منور غوث، ایم این اے ڈاکٹر مختار احمد بھرت، ایم پی اے چودھری یاسر ظفر سندھو، ایم پی اے ملک صہیب احمد بھرت اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چودھری نصر اللہ وڑائچ نے ضمیر حسین شیرازی ایڈوکیٹ کو
چیئرمین انسپیکشن کمیٹی جیل خانہ جات سرگودا ڈویژن نامزد کر دیا، جس کا تحریری نوٹیفیکیشن فنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ذیشان غنی سلیریا نے جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق بھلوال کے نواحی علاقے سلطان پور نون کے نوجوان ایڈوکیٹ ضمیر حسین شرازی کو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیئرمین انسپیکشن کمیٹی جیل خانہ جات ڈویژن سرگودا کا اعزازی عہدہ دے دیا ہے، جس کا آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اس کا اعزاز عہدہ ملنے پر ضمیر حسین شرازی، کمل رسول نظامی، ممبر سرگودا یونین آف جرنلسٹ الحاق شدہ پی ایف یو جے، ڈاکٹر محمد آصف رضا، ڈپٹی جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ضلع سرگودا محمد عامر نظامی، ایڈوکیٹ غنی خان وزیر، عدنان جان رحمانی، محمد خالق نظامی ایڈوکیٹ کے ساتھ ساتھ دیگر مختلف مکاتب فکر کی شخصیات نے مبارکباد پیش کی۔ ایک اور نوجوان رزق کی تلاش میں زندگی کی بازی ہار گیا۔ بتایا جاتا ہے چک نمبر 107 جنوبی کا رہائشی محمد آصف قوم ارائیں 26 والی پہاڑی پر مزدوری کرتا تھا۔ آج پہاڑی پر کام کرنے کے دوران اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر کر جاں بحق ہو گیا۔ یاد رہے، پہاڑ پر کام کرنے والے مزدوروں کا کوئی حفاظتی انتظام نہیں۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میثم عباس کو حکومتی ریونیو ٹیکسز کے 100% وصولی پر بدھ کے روز بورڈ آف ریونیو پنجاب میں منعقد تقریب کے دوران اعلیٰ کارکردگی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو پنجاب بابر حیات تارڑ اور ممبر ٹیکسز پنجاب ڈاکٹر شعیب طارق وڑائچ نے اس سلسلہ میں صوبائی دارالحکومت لاہور میں منعقد تقریب کے دوران سرگودا کے دونوں افسران کو حسن کارکردگی اسناد سے نوازا۔ زرعی انکم ٹیکس اور آبیانہ کے لیے پچھلے مالی سال کے دوران سرگودا سمیت صوبہ کے 9 اضلاع کو زیادہ ٹارگٹ دیے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ کی سربراہی میں ضلع سرگودا ریونیو افسران نے زرعی انکم ٹیکس اور آبیانہ کے مقرر کردہ تمام 100% اہداف حاصل کر لیے۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ کی زیر صدارت آج رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ ٹارگٹ کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اے ڈی سی میثم عباس کے علاوہ تمام تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنروں، تحصیلداروں اور متعلقہ ریونیو افسران نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے اسسٹنٹ کمشنروں سے لے کر پٹواریوں تک تمام ریونیو افسران کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ریونیو وصولی کے 100% اہداف حاصل کرنے کے لیے تمام افسران اور فیلڈ عملہ کے تعریفی سرٹیفکیٹس دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے شرکاء کو بتایا، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے متعلقہ محکمہ ریونیو کے لیے نئی اسکیموں کا اعلان کیا ہے، جن میں ڈپٹی کمشنر اور اے ڈی سی آر کے نئے دفاتر کا قیام شامل ہے۔ تمام ریونیو افسران اور عملہ خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر کام کر سکیں۔ انہوں نے بتایا، ایس این بی آر نے اسسٹنٹ کمشنروں کے دفاتر کے تزئین و آرائش کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ انہوں نے کہا، ریونیو دفاتر میں عملے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ضلعی ضروری اقدامات اٹھائے جائیں گے اور ترقی کے منتظر ریونیو افسران اور اہلکاروں کو بھی تدریجی بنیادوں پر ترقیاں دی جائیں گی۔ انہوں نے ریونیو افسران اور اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ اس جذبے کو برقرار رکھیں اور رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ اہداف ماہانہ بنیادوں پر تقسیم کر کے 100% وصولی کو یقینی بنائیں۔ اجلاس میں توان ایف بی آر ریکوری کو وصولی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ریونیو اہلکاروں پر زور دیا کہ وہ نادہندگان کے گھروں پر جائیں اور بقایا جات کی وصولی کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے بار بار نوٹس کے باوجود بقایا جات ادا نہ کرنے والے نادہندگان کو حوالات میں بند کرنے کی ہدایت کی۔ ڈپٹی کمشنر عبداللہ نیئر شیخ نے ضلع بھر کے اراضی ریکارڈ سینٹرز کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سب سے زیادہ شکایات اراضی ریکارڈ سینٹر سے متعلق موصول ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا، بار بار تنبیہ کے باوجود سینٹرز پر تعینات عملے نے اپنی روش نہ بدلی تو انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کرونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔ انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔